أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ماقبل میں بنی اسرائیل یہودیوں کی بد اخلاقی اور بد عملی کا تذکرہ تھا. ان کی جو ہے دنیا میں جو عادتیں تھیں، انبیاء کی نافرمانیاں، انبیاء کا قتل و قتال، ہٹ درمی، ضد، ان سب چیزوں کی، بد عملیوں کی اس آیت میں وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ سارا کچھ یہ لوگ کیوں کرتے تھے. یہ نافرمانیاں، یہ تورات پر عمل نہ کرنا، نبی کی بات کو نہ ماننا، اس کی وجہ یہ تھی اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو مول لے لیا ہے آخرت کے بدلے. اور یہ بیماری کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر، آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی کو سارا کچھ سمجھنا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، جسے تصوف کی اصطلاح میں، روحانیت کی اصطلاح میں حب جاہ اور حب مال کہتے ہیں. حب دنیا، جب یہ کسی انسان کو بیماری لگ جائے حب دنیا والی، تو پھر وہ آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. تو ان کو یہی بیماری لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے سارا کچھ سمجھا ہوا تھا کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی تو ہے ہی نہیں. بس آخرت، دنیا میں جو مزے ہیں وہ لے لو، آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. جبکہ دنیا والی زندگی یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، یہ تو دار العمل تھا، اس میں آ کر ہم نے عمل کرنا تھا، اور آخرت ہمارے لیے دار الجزا تھی. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، یہ تو ایک تو یہودیوں کی خصلت ہے. اور پھر اس پر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ ان پر اللہ نے دنیا میں بھی ذلت بھیجی، کہ جس آدمی میں یہ بیماری ہو کہ ہر وقت دنیا کو ہی ترجیح دیتا ہو، دنیا سے ہی اظہار محبت کرتا ہو، تو اس پر ایک تو دنیا میں عذاب ہے کہ دنیا میں خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ذلت اور رسوائی ملے گی. اور یہ رسوائی کئی صورتوں میں ہوتی ہے. جو آدمی مال کا پاپی ہوتا ہے، مال کا بڑا محب ہوتا ہے، اس کا دل رجتا نہیں، کیونکہ جب مال آتا ہے نا تو ساتھ ہرس بھی لے آتا ہے، تما بھی لے آتا ہے، لالچ بھی لے آتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی لے آتا ہے، بددیانتی بھی لے آتا ہے. تو مال ایک فتنہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ ولی امتی فتنۃ المال، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے فتنہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم آئی تو وہ بد فعلی میں مبتلا تھے. اسی طرح ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. اور امت محمدیہ کا جو فتنہ ہے المال، وہ مال ہے، کہ یہ امت جو گمراہ ہوگی یا آخرت کو بھولے گی مال کی وجہ سے بھولے گی، کہ مال کی محبت میں آ کر یہ نماز بھول جائیں گے، ذکر اللہ کو بھول جائیں گے. اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لا تتخذوا الضیاع فترغبوا فی الدنیا، کہ زیادہ جائیدادیں نہ بناؤ، زیادہ باغات، زیادہ زمینیں، زیادہ گاڑیاں، زیادہ نوکر. اس کی تفسیر لکھی ہے محدثین نے کہ دنیا میں جائیداد میں نہ لگو، فترغبوا فی الدنیا، ورنہ دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا میں تمہارا دل لگ جائے گا، آخرت کو بھول جاؤ گے. زیادہ جائیدادیں، زیادہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر مال اور اولاد اللہ کے احکام میں رکاوٹ نہ بنے، انسان صحیح صحیح چلتا رہے، پھر تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے انسان فخر میں آ جائے، حتیٰ کہ اللہ پاک کو بھی بھول جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، یہ اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے آخرت کے اعتبار سے. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا یہ غفلت کی نشانی ہے، جو انسان ہر وقت دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک ہے اللہ کی عنایت، ایک آدمی کو اللہ پاک نے عنایت کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بغیر کسی زیادہ محنت کوشش کے عطا کر دی ہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے.
اگر وہ اس کو صحیح راستے میں خرچ کر رہا ہے. اور ایک آدمی کی کوشش ہے اور 24 گھنٹے دن رات ساری زندگی اسی میں کھپا رہا ہے تاکہ میں دنیا کی جائیداد اکٹھی کروں اور اس کو خرچ بھی نہیں کرتا, اللہ کے راستے میں بھی نہیں تقسیم کرتا, تو یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے, یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں اگر آدمی اس کام میں لگ جائے تو پھر اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت کی اس کو توفیق نہیں رہتی, ہر وقت اس کے دل دماغ پر یہی پڑتا رہتا ہے دنیا کا. ایک بزرگ نے خواب دیکھا اور وہ کسی اللہ والے کے پاس اس کی تعبیر پوچھنے گیا. اس نے اپنا خواب سنایا کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے رات کو کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا شیر لگا ہوا ہے, بھوکا شیر ہے, منہ پھاڑا ہوا ہے, میں بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے. میں بھاگتا رہا, اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا, ایسے لگتا تھا مجھے ابھی کھا جائے گا. میں بھاگتا رہا حتیٰ کہ آگے کنواں آیا. اب میں نے سوچا اس کنویں میں چھلانگ لگاؤں, شیر سے تو بچنا ہے. جب میں نے کنویں کے اندر نیچے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ منہ پھاڑ کر بیٹھا ہے. اب میرے پسینہ آ گیا کہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے, کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں, نیچے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہے. پھر میں نے کیا کیا, وہاں ایک جھاڑی لگی ہوئی تھی, تھوڑے پودے تھے, میں ان پودے کو پکڑ کر نیچے لٹک گیا تاکہ سانپ سے بھی بچ جاؤں, شیر سے بھی بچ جاؤں. اب تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ 2 چوہے آئے, ایک کالے رنگ کے ہے اور ایک سفید رنگ کے ہے. جس شاخ کو میں نے پکڑا ہوا تھا اس کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. اب جس کا میں نے سہارا لیا ہوا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. میں بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی یہ کاٹیں گے, باہر نکلتا ہوں تو شیر کھا جائے گا, اگر نیچے گر جاتا ہوں تو سانپ کھا جائے گا. تو میں نے دیکھا کہ اسی شاخ کی ایک ٹہنی پہ شہد لگا ہوا ہے, تو میں اس شہد کو چاٹنے میں لگ گیا. اب میں شہد کو چاٹتا رہا, مجھے چوہے بھی بھول گئے اور سانپ بھی بھول گیا, شیر بھی بھول گیا, تاکہ میری آنکھ کھل گئی. اب مجھے تعبیر بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر پہ اللہ والا ہی بتاتے ہیں اس طرح کے خوابوں کی. تو اس بزرگ نے بتایا بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو شیر لگا ہوا تھا نا, یہ اسرائیل تھا, کہ ہر وقت انسان کے پیچھے اسرائیل ایسے لگا ہوا ہے. اور آگے جو آپ کو کنواں نظر آیا, کنواں, یہ کنواں آپ کی قبر تھی, اور اس میں جو آپ کو سانپ نظر آیا یہ آپ کی بدعمالیاں ہیں. اور جس شاخ کو پکڑ کر آپ کھڑے تھے, جس کے سہارے پہ یہ آپ کی زندگی ہے, یہ آپ کے سانس ہیں جس کے سہارے پہ آپ کھڑے تھے. اور یہ جو سفید اور کالا چوہا اس شاخ کو کاٹ رہے تھے, یہ دن اور رات تھے, کہ دن اور رات انسان کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں. اور آپ نے کیا کیا, آپ پھر اس شہد کو چاٹنے لگ گئے. یہ شہد دنیا کا مزہ ہے کہ جب انسان دنیا کے مزے میں لگ جاتا ہے پھر اس کو شیر بھی بھول گیا اور قبر کا گڑھا بھی بھول گیا اور دن رات جو زندگی کو کاٹ رہے تھے وہ بھی بھول گئے. بس آپ دنیا میں یعنی شہد چاٹنے میں مست ہو گئے, آپ کو آخرت کی فکر نہیں رہی. تو دنیا کا مزہ تو ایسا ہے جو آدمی اس میں لگ جائے پھر آخرت کی فکر نہیں رہتی. دنیا بقدر ضرورت یہ بری نہیں ہے, انسان ضرورت کے مطابق دنیا کمائے اور اس کو خرچ کرے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے, لیس لابن آدم حق فی سوا ھذا الخصال. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم کا, کسی بھی انسان کا, بنو آدم کا 3 چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کا صرف حق 3 ہے جو ضروری ہیں. بیت یسکنہ, ایک اتنا بڑا گھر کہ جس میں وہ رہ سکے, اتنا گھر جس میں اپنا وہ سر چھپا سکے. وثوب یواری عورتہ, اور ایک اتنا سا کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ کو, اپنے وجود کو انسان بند کر لے. وجلف الخبز والماء, اور روٹی کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا پانی, یہ انسان کا حق ہے. اس سے علاوہ زیادہ جو بھی آدمی جمع کرے گا اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ, ایک آدمی نے صبح اس حال میں کی, صبح کو اٹھا اس حال میں کہ معافا فی جسدہ, اس کا جسم صحیح سالم ہے, اس کی جسم میں عافیت ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا. وقوت یومہ, اور ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس پڑا ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا, یہ آدمی ایسا ہے جس کے جسم میں عافیت ہے, ایک دن کی روزی پڑی ہے, یہ آدمی دنیا کا بادشاہ ہے. کہ انما حیزت لہ الدنیا, گویا کہ اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. اگر اس بات کو دیکھیں تو محدثین کہتے ہیں ہم تو اس وقت دنیا کے بادشاہ ہیں. صحابہ کرام کے پاس تو ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہوا کرتا تھا, ہمارے ہاں تو ایک دن کیا کئی سالوں کا سٹاک پڑا ہے. جس آدمی کے کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہیں وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. تو یہودیوں کی بھی ناکامی کی ذلت کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دیا تھا, آخرت کو بھول گئے تھے.
آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم مسلمان بہت کثیر تعداد میں ہوں گے اور کافروں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ۔ تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، کفار کی کم ہے، لیکن حیثیت مسلمانوں کی ایسے ہے جیسے جھاگ، پھونک مارو جھاگ اڑ جاتا ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے جھاگ کی، تو تم کافروں سے ڈرو گے، ان کے غلام ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوگا، تعداد زیادہ، مغلوب زیادہ ہوں گے ہم؟ آپ نے فرمایا الوہن، اس کی وجہ الوہن، وہ کمزوری ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ دنیا کو آپ پسند کریں گے، موت کو بھول جائیں گے۔ جب ہر آدمی اس چکر میں پڑے گا کہ دنیا کو پسند کرے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، تو اس وقت تم مسلمان کمزور ہو جاؤ گے، کافر تم پر غالب ہو جائیں گے۔ تو آج ہم سب کے اندر یہ بیماری حب دنیا اور حب مال پائی جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ وہ مال ہی ہے۔ تو دنیا کو ہم نے دارالعمل سمجھنا ہے، عمل کر کر کے آخرت کی ترقی کرنی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی ہے بہت کم اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شکوہ کیا ہے ہم مسلمانوں سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ دنیا بھی تمہارے سامنے ہے، آخرت بھی سامنے ہے، تم تو دنیا کو ترجیح دینے والے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی بہترین ہے، وابقا، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات لکھتے ہیں مفسرین کہ دیکھو جس دنیا کو اللہ نے بنایا وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دار الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک آدمی اپنی چیز بناتا ہے پھر خود کہتا ہے کہ یہ خراب ہے، تو کوئی اس کو لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا، کہ یہ بنانے والا چیز کا مالک خود کہہ رہا ہے خراب ہے۔ اللہ خود دنیا بنا رہے ہیں اور بنا کر کہہ رہے ہیں متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن انسان جب عقل پہ پردہ آتا ہے اس دھوکے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، صلہ رحمی کو توڑتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے۔ دنیا ایک چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی محبت سے بچائیں، اور دنیا تو انسان اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا کو قید خانہ سمجھ کے رہے گا تو دنیا اس کے لیے مہلک اور خطرناک نہیں ہوگی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، قید کہتے ہیں قید جہاں انسان کی ہر خواہش پوری نہ ہو۔ جو قیدی کسی قید میں رہ رہا ہو اس کی ہر بات تو پوری نہیں ہوتی نا، تو یہ دنیا بھی مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق دل جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو مومن کے لیے تو ہوگی قید خانہ۔ والجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت میں انسان جو چاہے گا کرے گا، اور دنیا میں بھی کافر اور فاسق آدمی جو چاہتا کرتا ہے، وہ ہے کہ دنیا کو سمجھتا ہے میرے لیے جنت ہے۔ تو دنیا کو قید خانہ سمجھ کے چلنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب، چونکہ دنیا کا لفظ آیا اس لیے میں اس پر ذرا وضاحت کر رہا ہوں۔ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں رہو ایسے رہو گویا کہ جیسے آپ مسافر آئے ہوئے ہیں۔ ایک اجنبی آدمی جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے یا کسی روڈ پہ سواری کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے تو کتنا دیر ٹھہرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے گی مجھے لے جائے گی۔ تو تم بھی دنیا کے اندر کھڑے ہو، انتظار کر رہے ہو آخرت کی گاڑی کی، ابھی آخرت کی گاڑی آئے گی آپ کو یہاں سے لے جائے گی۔ تو آپ کا اصل وطن تو آخرت ہے جہاں آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ تو دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر گئے، 950 سال ایک وقت رکھتا ہے، اتنی بڑی عمر، یہ تو صرف تبلیغ کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے زندگی پائی۔ جب بعد میں ان سے پوچھا گیا آپ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے، تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کمرہ ہے، میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکل گیا ہوں۔ اتنی بڑی زندگی پانے والا بھی یہ کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک دروازے سے گیا دوسرے سے فوراً نکل آیا۔ تو ہمارا آخرت میں کیا حال ہوگا کہ 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی زندگی بھی نہیں بنتی آخرت کے مقابلے میں۔ تو آدھا منٹ کیا ہم صبر نہیں کر سکتے؟ اپنے نفس کو آدمی آدھا گھنٹہ، آدھا منٹ روک لے، پھر کروڑوں سال تک مزے کے ساتھ رہے، اور پھر دنیا یہ قیمتی ہے آخرت کے مقابلے میں، اگرچہ تھوڑی ہے لیکن آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی سے اس کا ریٹ اللہ کے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ترقی ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ بہت بڑی ہے۔ اگر اس میں انسان عبادت کرے گا بھی صحیح تو ریٹ نہیں لگے گا، ترقی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ایسے جاری ہوگا جیسے ہمارا سانس۔ اب جیسے ہر وقت ہم جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمارا سانس جاری ہے، تو جنتیوں کی زبان پہ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر ایسے جاری ہوگا جس حال میں بھی ہوں گے اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔
لیکن وہ جو ذکر کریں گے نا جنتی، ایسا نہیں ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے سے الحمدللہ کہنے سے ان کا درجہ بڑھ جائے، رہیں گے اسی حالت میں، درجہ ان کو وہی رہے گا، سکیل بڑھے گا نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، 3 دفعہ، جو 1 سیکنڈ میں انسان 3 دفعہ کہہ سکتا ہے، یکدم اللہ اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں سویا ہوا ہوگا، اس کو اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، اس کے لیے پاس سواریاں ہیں، حوریں ہیں، باغات ہیں، نہریں ملی ہوئی ہر چیز کی، بڑے مزے سویا ہوا ہے، یکدم اس کے محل کے اندر ایک ایسی خوشبو آئے گی کہ اس نے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ اب اللہ سے پوچھے گا اللہ تو نے مجھے ہر چیز دے دی لیکن یہ خوشبو نہیں دی، یہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو؟ ساری چیزیں ہیں، خوشبو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے سے اوپر ایک اور جنتی ہے جس کے محل میں نے یہ خوشبو دی ہے اور آپ کو نہیں دی، اس کو دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے اور اس کے نامہ اعمال کو تولا تو اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ بڑھ گیا، ایک دفعہ سبحان اللہ بڑھنے کی وجہ سے اس کے درجات اتنے آگے بڑھ گئے۔ تو دنیا میں جو عمل کریں گے اس کا بھی ریٹ لگے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں قصہ لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں جا رہے تھے، تو بعض بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مردہ قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب ایسا قبر میں قرآن پڑھنا ممکن ہے، تو اس بندے نے جب دیکھا کہا سبحان اللہ، کیسا نیک مردہ ہے، کیسی میت ہے، قبر میں بھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اس سے ہم کلام ہوئے، پوچھا کہ آپ کو یہ دولت کیسے ملی؟ اس نے کہا میں دنیا میں قرآن سے مجھے بہت محبت تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا، تو اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ تو یہ آدمی بڑا جب حیران ہوا تو اس نے کہا آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یہاں قبر میں آ کر میں نے 70,000 دفعہ قرآن کا ختم کر چکا ہوں، 70,000 دفعہ قرآن پڑھ چکا ہوں، اگر آپ کو یہ سودا وارے ہے تو آپ نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا وہ مجھے دے دیں گے، آپ لے لیں۔ قبر میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی، ریٹ نہیں لگ رہا، صرف پڑھ رہے ہیں، اس کو لذت محسوس ہو رئی ہے۔ یہ جو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں دنیا میں ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جو ریٹ ہے دنیا میں ہے، جب مر جائیں گے پھر کوئی ریٹ نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت، مال کی محبت سے بچائے۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ درس قرآن یہ موقوف ہوگا۔ اب ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، امتحانوں کے بعد 1 ہفتہ چھٹیاں ہوں گی، اگر زندگی باقی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے بعد سے پھر اس کو شروع کریں گے، اور جو کچھ اب تک کہا گیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔